کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ صبح اور غروب ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی مغرب، صبح اور شام اللہ کے فرشتے زمین پر آ کر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچتا ہے، تو اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرا بندہ تیرے دیے ہوئے رزق میں سے تیری راہ میں خرچتا ہے، یا اللہ تو اس کی رزق میں اضافہ فرما، اس کی روزی بڑھا دے، یعنی اس کے لیے برکت پیدا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ عرض کرتا ہے مولا اس بندے کے مال کو تو برباد کر دے، ہلاک کر دے جو بندہ روک کے رکھتا ہے، ہاتھ کھینچ کے رکھتا ہے، تیری راہ میں نہیں خرچتا، صدقہ نہیں کرتا، اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اپنے مال کو پاک نہیں کرتا، یا اللہ ایسے بندے کے مال کو تو برباد کر دے۔ تو اس بندے کا مال جو اپنے ہاتھ کو پکڑ کے رکھتا ہے، کھینچ کے رکھتا ہے، کنجوسیاں کرتا رہتا ہے، ایسے شخص کا مال اللہ کی طرف سے وبال یا مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ سارے کا سارا مال برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم اپنے مال کو، اپنے فصلوں کو ہم پاک کریں گے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے، عشر ادا کریں گے، اس میں سے جو حق ہے اس کا شریعت نے جو بتایا ہے جب وہ ہم نکال دیں گے تو ہمارا مال نقصان سے تو ضرور بچے گا، لیکن ہمارے مال کے اندر نقصان سے بچنے کے ساتھ ساتھ برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ جب تک اپنی پسندیدہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو آپ کو سب سے پیاری چیز ہے، جب تک وہ چیز اے ایمان والو تم اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو گے تب تک ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ پاؤ گے، اور تب تک تم لوگ نیک نہیں بن پاؤ گے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کسی بندے کو اولاد پیاری ہے، ساری زندگی اولاد کی پرورش میں لگا لیتا ہے، نمازیں چھوڑ کے اولاد کی پرورش، نماز ذکر چھوڑ کے اولاد کی کاروبار اولاد کے لیے، جھوٹ اولاد کے لیے، غیبت اولاد کے لیے، ساری زندگی قرآن کی تلاوت تک کا موقع نہیں ملا، کس کی محبت میں ساری زندگی گزار دی؟ اولاد کی محبت میں۔ جب تک اس اپنی پیاری اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے، جب تک اس اپنی پیاری اولاد کو دین نہیں سکھاؤ گے، اسلام کی تعلیم نہیں دو گے، قرآن نہیں پڑھاؤ گے، اور تب تک ہرگز تم خود بھی نیکی کے قریب نہیں آ پاؤ گے۔ تو ایک بندہ گاڑی سے پیار کرتا ہے، اس کا بزنس گاڑی ہے، اس کا کھانے پینے کا سورس جو ہے وہ گاڑی ہے، تو وہ اس گاڑی کی وجہ سے کہیں نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کہیں قرآن کی تلاوت کا موقع نصیب نہیں ہوتا، کہیں مسجد کے دروازے سے اندر آنے کا موقع نہیں ملتا۔ وجہ کیا بنی؟ اس کی گاڑی ہے۔ جب تک تو نماز کی اذان سن کر گاڑی کو روڈ کے سائڈ کھڑا کر کے نماز نہیں پڑھو گے تب تک تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ۔ اگر تم جنت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو ہم اپنا آخری گھر اچھا بنائیں، اگر تم یہ چاہتے ہو ہماری وہ اندھیرے میں سونے والی رات اچھی ہو جائے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اپنے مال کی قربانی، اپنی پیاری چیز کی قربانی دو۔ اگر تم گاڑی والے ہو تو اذان سنو تو گاڑی کو روڈ کے کنارے پر لگا کر مشب میں آ جاؤ، اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو مشب اپنے گاڑی کے اندر جانماز رکھو، مسلح رکھو، اور جہاں پر وقت آ جائے تو چاہے کتنی ہی تمہیں جلد بازی ہو، چاہے تمہیں کتنا ہی دیر ہوتی ہو، لیکن اپنی گاڑی کو روڈ کے کنارے لگاؤ، اپنے گاڑی سے جانماز نکال کر روڈ کے کنارے پر میرے رب کو سجدہ کرو، اور جب تم رب سے سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں زیادہ عطا فرمائے گا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے اب جب تم چاہتے ہو کہ ہم امیر ہو جائیں، ہمیں اچھی پراپرٹی ہونی چاہیے، ہمارے پاس اچھا بزنس ہونا چاہیے، ہمارے پاس اچھا خاصا پیسہ ہونا چاہیے، تو تمہیں اس 1 روپے کی اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینی ہوگی، تب تمہیں ساتھ آئیں گے۔ اب یہاں تک آگے ساتھ بھی نہیں ملیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ بندہ جس نے 1 بالی اللہ کی راہ میں خرچ کی تو وہ ایسا ہے جیسے 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی یوں سمجھے جیسے وہ مکی ہے اور مکی کے ٹانڈے کے اوپر ایک جسے ہم کو سٹی کہتے ہیں اور ایک لگتی ہے، اس کے بیچ میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ تو رب کریم فرماتا ہے تم اللہ کی بارگاہ میں 1 دو گے، اللہ تمہیں 7 دے گا، ہر 7 کے اوپر 100 دانے ہوں گے، اور پھر یہاں تک بھی نہیں، لمٹ بھی نہیں ہے، اللہ چاہے تو اسے بھی زیادہ عطا فرما سکتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم لوگ
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کریں گے تب جا کر ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، تب جا کر ہمارا مال ڈاکوں سے بچے گا، چوروں سے بچے گا، ظلم سے بچے گا، جیل خانوں سے بچے گا، قید خانوں سے بچے گا، عدالتوں سے بچے گا، حرام راہ لگنے سے بچے گا، بیماریوں سے بچے گا، ہسپتالوں سے بچے گا۔ کب؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے، اور جب ہم خرچ کریں گے تو ہم نے زکوٰۃ نکال دی، اپنے عشر نکال دیا، تو باقی جو مال بچتا ہے وہ حلال کا مال ہے۔ اب تم اسے روڈ میں بھی ڈالو، کسی کوئی ماں کا ایسا بچہ نہیں ہے جو اس کے تمہارے اس مال کے ہاتھ لگا کر بتائے، ہرگز نہیں لگا سکتا ہے اور ہرگز نہیں اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، جیسے آج میں اور آپ لوگ ہیں۔ یہ یقیناً ایک بات یاد رکھنا کہ جب بندہ امیر ہو جاتا ہے یا غریب ہی ہو، کسی بھی حال کے اندر ہو، ہمارے پاس کوئی بندہ مانگنے آتا ہے تو یہ ایک امتحان ہے ہمارے اوپر، ورنہ وہ بندہ مجھ سے نہیں کسی اور سے بھی مانگ سکتا تھا۔ بازار میں 500 بندے چلتے ہیں اور سوال ہی سوال کرنے والا 500 سے نہیں مانگ پاتا، بلکہ 30 یا 40 یا 100 بندے سے مانگتا ہے۔ تو گویا کہ وہ جب 100-400 کو چھوڑ کر 100 بندے کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا، 100 بندے سے مانگتا ہے۔ اللہ چاہتا تھا ان 400 میں سے کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے چاہا ان 400 میں سے صرف ان 100 بندوں کا امتحان لینا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا ذکر ہے کہ وہ 3 بندے بڑے غریب تھے، اور ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا، بنی اسرائیل کا بندہ ایسا تھا، وہ مرض کے اندر مبتلا ہوا تھا، اس کا پورا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، سفید داغ اس پر پڑے ہوئے تھے، اور جب وہ مسجد میں آتا لوگ ہنستے تھے، جب گلی میں جاتا لوگ ہنستے تھے۔ اسے یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا اور بہت زیادہ غریب بھی ہو گیا۔ ایک دن اچانک اسے ایک شخص ملتا ہے، اور اس شخص نے پوچھا آپ کس حال کے اندر ہو، آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ اس بندے نے کہا ہاں ضرورت یہ ہے کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، اور اس کی وجہ سے میرا چہرہ جو ہے یہ بھی داغدار ہے، اور میں مسجد میں جاتا ہوں لوگ ہنستے ہیں، گلی میں جاتا ہوں لوگ مجھے ہنستے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے میرا چہرہ بھی ٹھیک ہو جائے، اس بیماری سے بھی مجھے شفا مل جائے، اور دوسرا میں بہت زیادہ تنگ دست ہوں، غریب ہوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے کچھ مال عطا فرمائے۔ اس بندے نے جو ملاقات جس نے کی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو اس بندے کو مرض کو دور کر دے، شفا دے دے، اسے اس کا چہرہ ٹھیک ہو جائے، اور دوسرے اللہ اس کی روزی میں برکت فرما۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کا چہرہ بھی ٹھیک کر دیا، اب اسے صحت بھی مل گئی، خوبصورت بھی ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے اس کو ایک اونٹنی عطا کر دی۔ جب اونٹنی عطا کر دی تو اللہ پاک نے جو اونٹنی اس کو عطا کی، اس اونٹنی میں اتنی زیادہ برکت ہو گئی کہ فرمایا جاتا ہے کہ بے شمار کئی ہزار اونٹنیاں اسے آگے چلی۔ تو یہ بندہ بڑا کروڑ پتی اس وقت کا ہو گیا۔ آگے گیا، ایک اور بندے سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا آپ کی کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا میری بھی ایک پریشانی ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے سر کے سارے بال گر گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا گھر کا کاروبار کوئی نہیں چلتا ہے، کوئی کمانے والا بندہ نہیں، میں بڑا غریب ہوں۔ کہا اللہ سے کوئی دعا کرو کہ اللہ پاک میرا کوئی سبب پیدا کر دے۔ تو اس بندے نے اس کے لیے بھی دعا کر دی۔ کہا جی اللہ آپ کو روزی عطا فرمائے گا اور آپ کو سر کے بال عطا کر دے گا۔ اس بندے کی دعا اللہ نے قبول کی۔ اب اس کو اتنے بیوٹیفل خوبصورت بال مل گئے، اور بال کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو ایک گائے پچھلے والے کو اڑنی عطا کی، اس کو ایک گائے عطا کر دی۔ تو اس گائے سے بے شمار گاؤں کی گائے وغیرہ چلی، نسلیں چلی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا امیر شخص بن گیا۔ تو یہ بندہ آگے چلا، تو جب آگے چلا تو فرمایا جاتا ہے کہ اسے ایک اور شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اور ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہا کہ آپ کی کوئی ضروریات ہے؟ کہا میری ایک ہی مسئلہ ہے کہ میں اندھا ہوں، میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، لوگ دن میں دیکھتے ہیں، رات میں دیکھتے ہیں، لیکن میں رات تو کیا میں دن میں بھی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میری اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے آنکھوں میں روشنی دے دے، اور جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ غریب ہوا، باہر جا نہیں پایا، لہٰذا میری روزی کا بھی کوئی بندوبست ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اسے ایک بکری عطا کر دی۔ اس بکری کی اتنی زیادہ نسل چلی کہ پہلے والے کو جو اونٹنی ملی، دوسرے والے کو گائے ملی، اور تیسرے والے کو بکری ملی۔ اب یہ تینوں بنی اسرائیل کے زمانے کے سب سے زیادہ کروڑ پتی، سب سے زیادہ امیر بندے بن گئے۔ ایک وقت دراز جنہیں کافی وقت گزرا، عرصہ گزرا، وہی بندہ جو جس نے ان کے لیے دعا کی تھی، اب وہ ان کو ملنے کے لیے آیا۔ ملنے کے لیے آیا، پہلے والے سے ملا تو اس وقت اس کے بہت بڑے بڑے محل تھے، بہت بڑے بڑے مکان، بڑا کروڑ پتی تھا۔ یہ سوالی بن کر ٹوٹے پھوٹے لباس لگا کر آیا، کہنے لگا اللہ کے لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لہٰذا مجھے کچھ عطا کر دیں۔ آپ پہلے بڑے غریب تھے، اور جو کچھ آپ کو دیا ہے یہ بھی اللہ ہی نے دیا ہے، کیونکہ آپ پہلے بہت برے حال میں تھے۔ اس بندے کو غصہ آیا، کہنے لگا کیا بات کر رہا ہے،
یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، میں نے محنت کی، میں نے کمائی کی، ایسے بیٹھ کر کہیں آسمان سے پڑتا ہے؟ جیسے آج لوگ بات کرتے ہیں ہم تو اپنی محنت سے امیر ہو گئے، ہم بھائی اپنی محنت سے کروڑ پتی ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے محنت کی ہے، میں نے محنت سے پیسے کمائے ہیں۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے جس حال سے آپ کو لایا اللہ اسی حال میں لٹا دے۔ تو یہ یہاں سے آگے چلا دوسرے کے پاس، دوسرے کو کہا کہ بھائی میں سوالی ہوں اللہ کے لیے، آپ سے کچھ مانگتا ہوں، مجھے عطا کر۔ اس نے کہا پہلے آپ ہی غریب تھے، آپ کو اللہ نے دیا، امیر ہو گئے، لہٰذا آج اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر دیں۔ اس نے کہا کیسی بات کر گئے؟ اس نے بھی وہی باتیں کی، کہا جی میں نے محنت کی ہے، میرے دادے نے اتنی، میرے باپ نے اتنی محنت کی، میں نے یہ مشقتیں اٹھائیں وہ اٹھائیں، یہ سارا میں نے جمع کیا ہے۔ اس نے کہا کوئی نہیں، اللہ کرے آپ کو اللہ اسی حالت میں لٹا دے۔ اب جب ان دونوں کے لیے اس نے یہ بات کہی، پہلے والا بندہ وہ جو مرض تھا اس کو وہ دوبارہ سے آ گیا، دوبارہ سے اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے بیماری آئی، ساری اونٹیں ختم ہو گئی، دوسرے والے کے بال گر گئے، اور جتنی گائے تھی سب کی سب بیماری کی وجہ سے مر گئی۔ اسی حال میں جس سے امیر ہوا تھا ویسے غریب ہو کر لوٹ گیا۔ اب تیسرے بندے کے پاس جب وہ گیا تو تیسرے بندے سے کہنے لگا جی آپ اللہ کے لیے میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں، کیونکہ آپ ہی پہلے سے غریب تھے، اللہ ہی نے آپ کو دیا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اس نے کہا کہ جی ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، میں تو اندھا تھا، میری آنکھوں کو روشنی نہیں تھی، میں کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اللہ پاک نے مجھ پر یہ فضل کیا، ایک بکری دی اور اس بکری کی اتنی نسلیں چلی، آج ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں تو دیکھ رہا ہے یہ ساری ان بکری کی نسل ہے، لہٰذا میرا کچھ نہیں ہے، یہ سب میرے رب کا کمال ہے، اور جتنا تو چاہے آج ان بکریوں میں سے ساری لے کر چلے جا۔ اس وقت اس بندے نے کہا کہ خدا کے بندے مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، پہلے تمہیں مال دیا تھا اس لیے کہ تم غریب تھے، اور تمہارے دل میں یہ تمنا تھی کاش ہم امیر ہوتے تو ہم اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچتے، کاش ہم امیر ہوتے تو ہم یہ کرتے، کاش ہم امیر ہوتے تو یہ کرتے۔ رب نے تمہیں امیر بنا کر دوبارہ مجھے امتحان کے لیے بھیجا، جاؤ ان بندوں کو، یہ بندے کہتے تھے مجھے روزی دو، میں نے دی، جاؤ ذرا ان سے آج میرے نام پہ سوال کرو یہ کیا کہتے ہیں۔ جب ان بندوں نے یہ کہا نا تو میں نے انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنی محنت ہے، ہمارا ذاتی مال ہے، تو میں نے ان کے مال کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور نوجوانوں، جب ہمارے پاس کوئی سوال کرنے آتا ہے تو بدن کے بال کھڑے ہو جانے چاہیے، کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے، یہ تمہارا رب تم سے امتحان لے رہا ہے۔ اگر تمہارے پاس ہو کر تم نے کہا کہ نہیں ہے تو یقیناً یاد رکھنا کہ تمہاری وہ بات لکھی ہوئی کہ ہمارے پاس نہیں ہے اگر رب نے نامہ اعمال میں درج کی تو یقیناً انسان کے منہ سے دن کے 12 گھنٹے اور رات کے 12 گھنٹوں میں سے ایک وقت ایسا آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا منہ سے نکلا ہوا لفظ قبول ہو جاتا ہے، چاہے وہ دعا ہو چاہے وہ جیسا ہو۔ اگر کسی بندے نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام دے، آپ نے کہا نہیں ہے، وہاں پر وہ قبولیت کی گھڑی تھی، تو تمہارا سارے کا سارا مال نہیں میں بدل جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ پاک تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ اور حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دنیا کے اندر کسی کی مدد کی ہے، کسی قرض دار کو قرضہ دیا ہے اور یا کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کی ہے، فرمایا اللہ پاک اس کی آخرت میں مدد فرمائے گا۔ اور کسی بندے نے اگر کسی انسان پریشانی میں مبتلا تھا، وہ کسی بھی مشکلات میں تھا، اس کی آسانی کے لیے سامان میسر کیا، یعنی اس کی آسانی تلاش کی، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ لیکن آج تو افسوس کی بات ہے، آج آسانیاں پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، آج ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہر جگہ مشکلات پیدا کرنے کے لیے، پریشان حال ہے، اس کی پریشانی میں جا کر اس کے سامنے مسکرا کے بات کرو۔ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی سکے بھائی کے اوپر اپنا مال خرچو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنے پڑوسیوں پہ مال خرچو، یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے رشتہ داروں پہ مال خرچو، یہ بھی صدقہ ہے۔ نماز کا مطلب کیا ہے کہ ایسی نماز پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یوں دیکھو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں سجدے میں رکھے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد ایکسرسائز کروائے۔ ایکسرسائز نماز کا مطلب نہیں ہے، نماز کا مطلب اللہ کی رضا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے۔ اب جو اس بندے کا مقصد ہے بھائی اللہ کو راضی کرنا، جو اتنا بڑا محبوب ہے، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا نبی راضی ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا بندہ، ایسا خوش نصیب بندہ پڑوسی کے ساتھ لڑائی کرے گا، ایسا خوش نصیب بندہ باپ سے لڑائی کرے گا، ایسا خوش نصیب ماں سے لڑائی کرے گا، بھائی کے حقوق ادا نہ کرے گا، بہنوں کے
حقوق ادا نہ کرے گا, بچوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا. بھائی جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ نماز سے نہیں کرے گا, ہر نیک عمل سے, اس کے ہاتھوں سے نیک عمل ہوں گے, اس کے پاؤں سے نیک عمل ہوں گے, اس کی آنکھوں سے نیک عمل ہوں گے, اس کی زبان سے نیک عمل ہوں گے, اس کے کردار سے نیک عمل ہوں گے. اتنا اسلام پھیلتا تھا, ہر مہینے میں اسلام قبول, ہر سال میں اسلام قبول. کیسے وہ جب حضور کو دیکھتے تھے نا تو ان کا انداز ہوتا تھا, اتنا پیارا انداز ہوتا, جو دیکھتا اسلام قبول کر لیتا. ابو بکر کو دیکھتے اسلام قبول کر لیتا, عثمان غنی کو دیکھتے اسلام قبول کر لیتا, حضرت علی کو دیکھتے اسلام قبول کر لیتا. کبھی ان کے انداز کو دیکھ اسلام قبول کرتے, کبھی ان کی بول چال کو دیکھ کر, کبھی ان کے بیٹھنے اٹھنے کو دیکھ کر, کبھی ان کے انصاف کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے, اور کبھی ان کے پڑوسی کے حقوق ادا کرتے ہوئے. امام اعظم ابو حنیفہ ان کا ایک پڑوسی تھا, اور وہ پڑوسی کیا کرتا تھا, ان کو گالیاں دیتا. 2-3 دن گزرے تو اس کی گالی شالیاں کوئی آواز نہیں آئی, تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیوی سے پوچھا کہ وہ گالی دینے والا بندہ پڑوسی کہاں ہے. کہا کہ اس نے کوئی پنگا کیا تھا, وہ جیل میں چلا گیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت کے بہت بڑے عالم جو فوراً چل کر جاتے ہیں, جا کر وہاں کے گورنر سے ملاقات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرا پڑوسی تھا, ان کی ضمانت کروا کے لے آتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ نہیں دیکھا یہ مجھے گالیاں دیتا ہے, یہ مجھے پریشان کرتا ہے, یہ کچھ نہیں دیکھا. جب اس کو چھڑا کے لایا نا, تو جب گھر لایا, دیکھو امام اعظم نے آ کر نہیں کہا پڑھ جی قرآن پاک یہ کہتا ہے جو ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس نے امام اعظم ابو حنیفہ اپنے گھر آئے, وہ اپنے گھر چلے گئے. اس نے جا کر اپنے گھر میں سوچا کہ دیکھو میں نے اس کو اتنی بری باتیں کہی, اتنی گالیاں کی, لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. آخر یہی جا کر مجھے چھڑا کے لایا. دیکھو ان لوگوں کا مذہب کتنا سچا ہے, دیکھو یار ان کا اسلام کتنا اچھا ہے. اس نے وہ بات دیکھی اور وہ اسلام قبول کر کے لے آیا. اس لیے لوگوں, ہمارے علم سے کوئی متاثر نہیں ہونے والا, ہماری باتوں سے کوئی متاثر نہیں ہونے والا جب تک نہ یہ علم اور جب تک یہ کتابوں کے اندر بتائی ہوئی چیزیں ہمارے وجود کے اندر نہ داخل ہو جائیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ